یہ کہتا ریان آگے بڑھا، مانو اسے اس کی جان مل چکی ہو۔ مزید کچھ کہنے یا بولنے کی صلاحیت ہی وہ کھو بیٹھا تھا کہ یہاں پر وہ کیا کرنے آیا تھا اور اب وہ کیا کر رہا تھا۔ او ہیلو، کیا بول رہے ہو؟ نکلو یہاں سے۔ فرمان راستے میں ہی اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے جانے کا راستہ روک گیا۔ میری تتلی یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ ریان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی بات کرتے ہوئے۔ کون سی تتلی؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ فرمان خود حیران رہ گیا کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے۔ میری تتلی، مجھے ملنا ہے اس سے، پلیز پیچھے ہٹو۔ فرمان کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرتا ریان اسے پیچھے ہٹنے کا کہنے لگا۔ وہ ریان جس کی فرمان سے پہلی ملاقات ہی اتنی بری رہی تھی، اب یوں پیار سے وہ اسے پیچھے ہٹنے کا کہتا تتلی سے ملنا چاہتا تھا۔ نکلو یہاں سے، فرمان نے اسے دھکا دیا۔ جب ریان چند قدم پیچھے ہوا، اچانک سے اس کے چہرے پر غصیلے تاثرات جگہ لینے لگے۔ وہ فرمان کو عجیب سی نظروں سے گھورنے لگا۔ جب پولیس کی گاڑی کا سائرن بجنے کی آواز گونجی، بوس چلیں، پولیس آ گئی۔ گارڈز ریان کو اپنے ساتھ چلنے کا کہنے لگے۔ نہیں، میری تتلی یہیں پر ہے۔ وہ اپنی بازو جھٹک کر چھڑواتا پھر سے وہی بات کہنے لگا۔ اتنے میں پولیس ان کے گھر میں داخل ہوئی۔ سر لے جائیں اسے یہاں سے، ہمارے گھر میں آ کر بدتمیزی کر رہا ہے۔ فرمان خود نہیں جانتا کس نے پولیس بلائی، مگر وہ صحیح وقت پر آ گئی، اتنا کافی تھا۔ ریان صاحب، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پولیس والے تو اچھے طریقے سے ریان چودھری کو جانتے، تبھی حیرانگی سے پوچھنے لگے۔ میں تو دوستی کرنے آیا تھا، یہ خواہ دشمنی بڑھا رہے ہیں۔ ریان نے جھوٹ بولا۔ مجھے تم جیسے انسان کے ساتھ نہ ہی دوستی کا رشتہ بنانا ہے، نہ دشمنی کا۔ پلیز اسے یہاں سے لے جائیں۔ فرمان کا جواب سن ریان شیطانی مسکراہٹ ہنسنے لگا۔ پلیز سر چلیں۔ ایس ایچ او ریان کو کھینچتا ہوا وہاں سے لے جانے لگا۔ اب تو ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، ریان نے جاتے ہوئے بس ایک لفظ ہی بولا۔ زویا، جسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے، ہاتھ پاؤں کانپے جا رہے تھے اس کے۔ زویا، ہوا کیا ہے تمہیں؟ کیا تم اس بدتمیز انسان کو جانتی ہو؟ کون ہے یہ؟ کیا تمہیں تنگ کرتا تھا؟ مجھے بتاؤ، ہم اسے جیل کروا دیں گے۔ میرا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی زویا کے بلا وجہ ڈرنے کی وجہ۔ وہ بار بار اس سے پوچھے جائے۔ وہ مجھے پھر سے لینے آیا ہے، نہ جانے انہیں میرا پتہ کیسے چلا۔ میں تو یہاں پر ہوں، پھر وہ کیسے یہاں آ سکتے ہیں؟ زویا جو شدید گھبرائی ہوئی تھی۔ زویا کون ہے وہ؟ تم پلیز مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ اسے تو میں دیکھ لوں گی، میرا فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ آپی، وہ جب میں کشمیر پڑھنے گئی تھی، ہم سبھی اسکول کی لڑکیوں نے ضد کی کشمیر گھومنے کی، تو میڈم نے بھی ہماری بات مان لی اور بس میں ہم سبھی لڑکیوں کو گھمانے کے لیے وہ لے گئی۔ ہم بہت خوش تھی چونکہ میں تو پہلی مرتبہ وہ سب دیکھ رہی تھی۔ تبھی ایک جگہ رکے ہم، میڈم نے ہمیں کچھ دیر ان وادیوں میں گھومنے کی اجازت دے دی۔ میں اپنی سہیلی فائزہ کے ساتھ گھومنے لگی، مگر تبھی فائزہ کو کال آ گئی۔ وہ مجھے وہیں پر رکنے کا کہتی خود دور جا کر کار پر بات کرنے لگی۔ میں سڑک کے کنارے کھڑے ان خوبصورت پھولوں کو دیکھنے میں مصروف ہو گئی جن پر رنگ برنگی تتلیاں بیٹھی ہوئی تھیں، اور شاید یہی میری غلطی تھی۔ سڑک پر ایک جیپ گزری جس پر کچھ لوگ سوار تھے، مگر میرے قریب اس جیپ کو روک دیا گیا۔ مالک وہ دیکھیں، ڈرائیور کی آواز میرے کانوں میں بھی پڑی، مگر میں نے پلٹ کر دیکھنا گوارا نہیں سمجھا۔ تبھی جیپ میں سے ایک شخص اترا، آنکھوں پر چشمہ، سیاہ کرتا شلوار پہنا، انگڑائی لیے وہ میرے قریب آنے لگا۔ میں بالکل انجان تھی۔ مجھے تو تب اس شخص کا احساس محسوس ہوا جب اس نے بے باکی سے میری کمر کو چھوا۔ وہ گھبراتی ہوئی پلٹی۔ ہائے، یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ لفٹ چاہیے؟ میں تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا سکتا ہوں۔ وہ ریان تھا۔ نہیں، مجھے نہیں چاہیے، میں تو ڈرتی منع کر گئی اور وہاں سے جانے لگی جب ریان نے اپنی کلائی کو پکڑے مجھے روک دیا۔ ہم تو مدد کرنے کے لیے ہی بنے ہیں، چلو بھی۔ وہ زبردستی مجھے کھینچنے لگا۔ چھوڑو مجھے فائزہ، میں اپنی دوست کو پکارنے لگی۔ یہ کیا، تمہارے تو ہاتھ ٹھنڈے پڑنے لگے ہیں؟
کھا تھوڑی نہ جاؤں گا میں۔ ایک تو یہ لڑکیاں بھروسہ غلط انسانوں پر کرنے کی عادی ہوتی ہیں، ہم جیسے جو سیدھا مدد کرنے کو تیار رہتے ہیں ہمیں اگنور کر دیا جاتا ہے۔ ریان زویا کے رخسار پر اپنے ہاتھ کو رکھتا اس کے وجود کی ٹھنڈک چیک کرنے لگا۔ چھوڑو مجھے، میں رونا شروع ہو گئی۔ رو کیوں رہی ہو؟ کیا میں نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی؟ شرافت سے بات کر رہا ہوں پھر بھی تماشا کیے جا رہی ہو۔ اب کی مرتبہ وہ مجھ پر چلایا جب میں مزید کانپ گئی۔ او ہیلو، کون ہو؟ چھوڑو میری دوست کو۔ فائزہ آخر کار آ ہی گئی، مگر ریان غصے سے بس میری آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں کو دیکھے جائے جیسے کہ اسے نفرت ہی ان پانی کی بوندوں سے۔ زویا تو کیا دیکھے جا رہی ہے، ایک زوردار تھپڑ مار تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ فائزہ نے مجھے خود ہمت دکھانے کا کہا۔ ریان بغیر پلکیں جھپکائے بس مجھے ہی گھور رہا تھا۔ جب میں ہمت اکٹھی کرتی اس کے چہرے پر تھپڑ مار گئی۔ تھپڑ پڑتے ہی ریان نے میری کلائی چھوڑ دی اور میں بھاگ کر فائزہ کے پاس چلی گئی۔ ایک نظر میں نے پلٹ کر دیکھا تو ریان اپنے گال پر ہاتھ رکھتا ہنس رہا تھا جیسے کہ میرے تھپڑ مارنے سے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ میں واپس بھاگ کر بس میں سوار ہو گئی۔ یہاں پر آنا مجھے مہنگا پڑ گیا تھا کیونکہ یہ تو بس شروعات تھی۔ ہم واپس ہاسٹل چلے گئے۔ میں نے اس واقعے کو بھلانے کی کوشش کی مگر پھر سے وہ دہرایا گیا۔ میں اپنی کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی جب پیون نے مجھے پرنسپل کے روم میں بلایا۔ میں ڈر گئی کہ اب کیا ہو گیا ہے، تبھی سیدھا چلتی پرنسپل کے روم میں پہنچی، دروازہ نوک کیا۔ جب اندر داخل ہوئی تو سامنے کرسی پر کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا۔ زویا تم آ گئی؟ بیٹا تم نے بتایا ہی نہیں کہ ریان چودھری تمہارے رشتہ دار ہیں، تاکہ ہم اسپیشل تمہارا خیال کرتے۔ اب چلو تم مل لو، میں ابھی آتی ہوں۔ پرنسپل کی بات مجھے چکانے کا سبب بنی۔ کون ریان چودھری جو میرا رشتہ دار ہے؟ میں ڈری نظروں سے کرسی پر بیٹھے شخص کو دیکھ رہی تھی جو سگریٹ پینے میں مصروف تھا۔ پرنسپل کے کمرے سے جاتے ہی وہ کرسی پر سے کھڑا ہو گیا اور میری جانب پلٹا۔ ایک مرتبہ پھر سے اس شخص کو اپنے سامنے دیکھ میری ٹانگوں میں تو جان بھی نہ بچی۔ میں چند قدم تیزی سے پیچھے ہوئی۔ ہیلو تتلی، یار تم جو بار بار مجھے دیکھ کر ڈر جاتی ہو، آج اس کی وجہ بتا ہی دو۔ کیا میں اتنا خوفناک نظر آتا ہوں؟ اچھا خاصی شکل تو ہے میری جس پر لڑکیاں مر مٹنے کو تیار ہیں، اور تم ہو جس نے اس شخص اس چہرے پر ہی تھپڑ مار دیا۔ وہ میری جانب قدم بڑھاتا آنے لگا، میرے پیچھے پیچھے۔ میں پیچھے پیچھے ہو رہی تھی مگر اب پیچھے دروازہ تھا جس کے ساتھ میری پیٹھ ٹکرا گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیسے یہاں سے جاؤں۔ ریان میرے بالکل قریب آ گیا، میں پاس سے گزرنے لگی جب انہوں نے میری دائیں اور بائیں جانب اپنے ہاتھوں کو رکھے میرے راستے کو روک دیا۔ جب میں بات کر رہا ہوں تو خاموشی سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تم دیکھا کرو۔ زویا کی ٹھوڑی کو پکڑے وہ اس کا چہرہ اوپر کرتا اپنی آنکھوں میں دیکھنے کا کہنے لگا، تم مجھے دیکھ کر ڈرنے کیوں لگتی ہو؟ میں کیا کوئی بھوت ہوں جو تمہیں چمٹ جاؤں گا، یا کوئی جانور جو تمہیں کھا جائے گا؟ سگریٹ کا دھواں وہ زویا کے چہرے پر پھونکتا بولا۔ زویا کھانسنے لگی اپنی سانس میں دھواں جانے کی وجہ سے۔ کتنی کمزور سی ہو تم، نازک، بالکل کسی گڑیا کے جیسی۔ ویسے کہاں رہتی ہو؟ والدین کہاں پر ہیں تمہارے؟ وہ میرے بارے میں سب کچھ پوچھ رہا تھا اور میں بس ساکت کھڑی تھی۔ جواب دو مجھے، تم سے ہی کچھ پوچھ رہا ہوں۔ زویا کے اپنا انگوٹھا پھیرتا وہ مزید مجھے مشکل میں ڈالنے لگا۔ میں اپنی جگہ پر بہت مشکل سے کھڑی ہو پا رہی تھی۔ میرے پیرنٹس حیدرآباد رہتے ہیں، میں یہاں پڑھنے آئی ہوں، مجھے جانا ہے۔ ریان کے سینے پر ہاتھ رکھتی اس نے اسے پرے دھکیلنا چاہا مگر ریان اپنا چہرہ مزید اس کے ہلکا سا ٹیڑھا کیے زویا کے چہرے پر جھکتا اسے فریز کرنے کی وجہ بنا۔ ایسی بے باک حرکت پر بھی وہ ایسی لڑکی کے ساتھ جو ویسے ہی اسے دیکھ کر کانپ رہی تھی۔ اچانک کسی کا لمس محسوس کرتے زویا کی آنکھیں بڑی بڑی ہو گئیں۔ اس نے سختی سے ریان کے کاندھے میں اپنے ناخن چبو دیے اسے پرے دھکیلنے کی خاطر، مگر ریان اس کی گردن میں اپنا ہاتھ ڈالتا مزید چہرہ اونچا کرتا مزید شدت اپنی حرکت میں لے آیا۔ اس کی سانسوں کو پینے لگا تھا۔ زویا بے بسی شخص کی گرم سانسوں سے اپنا گلا جھلستا ہوا محسوس کر پا رہی تھی مگر ریان کی بے باکیاں مزید بڑھنا شروع ہو گئیں۔ زویا کی یونیفارم کی قمیض کے اندر وہ ہاتھ لے جاتا اس کی کمر پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ عادی مجرم تھا،
لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا عادت تھی اس کی، جو لڑکیوں سے پسند آ جاتی پھر حاصل کیے بغیر وہ نہیں رکتا تھا۔ اپنا ہاتھ وہ مزید اس کے مشمع کا مظاہرہ کرتے ہوئے جیسے اس لڑکی پر اپنا حق جتا رہا تھا، وہ جیسے وہ اس کی پراپرٹی ہو جس کے ساتھ وہ جو مرضی چاہے سلوک کر سکتا تھا۔ مگر زویا چاہے جتنی بھی کمزور خود کو سمجھتی تھی، مگر اس معاملے میں وہ کمزور نہیں ہو سکتی تھی۔ آخر کچھ نہ سمجھ آنے پر اس نے زور سے ریان کے پاؤں پر پاؤں رکھے مسل دیا۔ درد محسوس کرتا وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس شخص کے پیچھے ہٹنے پر بمشکل سے زویا کھانستی ہوئی سانس لینے لگی۔ اسے نفرت آ رہی تھی، تبھی اچھے طریقے سے اپنے منہ کو صاف کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یار ایک تو تم روتی بہت ہو، جانتا ہوں یہ جگہ درست نہیں ہے، لیکن تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنا فارم ہاؤس دکھاؤں گا۔ تم جب تک یہاں پر ہو وہیں پر رہنا، ویسے بھی یہ جگہ تمہارے وہ پھر سے زویا کے قریب آتا اس سے انتہائی غلط فرمائش کرنے لگا۔ نہ جانے وہ اسے کیا سمجھ رہا تھا کہ اس کی دولت سے امپریس ہو جائے گی، وہ اسے اپنا آپ سپرد کر دے گی۔ اپنا ہاتھ جھٹکتی ایک اور تھپڑ، میں ریان کو مار گئی، دوبارہ اگر میرے سامنے بھی آئے تو میں پولیس انکل کو شکایت لگا دوں گی، وہ آپ کو جیل کر دیں گے۔ جب بات کسی لڑکی کی عزت پر آتی ہے، بھولی بھالی لڑکی بھی شیرنی بن جاتی ہے۔ زویا نے دوسری مرتبہ کسی پر ہاتھ اٹھایا تھا، مگر ریان غصے سے اپنی آنکھوں کو بند کرتا، آرام سے سگریٹ کی ڈبی میں سے سگریٹ نکالتا، اس کا کش لگائے۔ تم میری شکایت پولیس انکل سے لگاؤ گی؟ لیکن کیا کہو گی کہ میں ریان چودھری جیسے ایک چھوٹی سی لڑکی بہت پسند آ گئی ہے، جو اس لڑکی کی معصومیت پر فدا ہو چکا ہے، اور ریان چودھری کی نظر میں جو ایک مرتبہ بھا جائے پھر چاہے زمین پھٹے یا آسمان، وہ اسے حاصل کر کے ہی رہتا ہے۔ وہ زویا کے نزدیک بڑھتا، جلتی سگریٹ اس کی کلائی پر لگا گیا۔ یہ نشان تمہیں اس بات کو یاد کرواتا رہے گا کہ اب سے تم صرف میری ہو، اور اگر دوبارہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش بھی کی تو میں بھول جاؤں گا کہ ابھی ہمارا نکاح نہیں ہوا۔ میں بڑا شانت قسم کا انسان ہوں، مجھے یہ رولا فساد پسند نہیں، لیکن تم تو سیدھا ہاتھ ہی اٹھانے لگی ہو۔ کیا مجھے چھونے میں بہت مزہ آ رہا ہے تمہیں؟ لیکن یہ لڑائی جھگڑے تو ہماری اسپیشل رات پر کرنا، ٹھیک ہے؟ اب بارات میں یہاں لے کر آؤں یا تمہارے گھر پر، یہ تم سوچ لینا۔ صبح آؤں گا تمہارا جواب سننے۔ زویا کی کلائی پوری جلا دی تھی اس نے، جو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جانتا ہوں دکھ ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہوگا، لیکن یار مجبوری تھی میری۔ اب تمہیں سمجھانا بھی تو تھا کہ تم دوبارہ اپنے ہونے والے شوہر پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچ لینا کہ اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ ریان چودھری، جس نے صرف ضد بنا لی تھی زویا کو ہر صورت حاصل کرنا، تبھی شادی تک کرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ وہ اتنے میں پرنسپل کمرے میں چلی آئی۔ ریان اور زویا کو روتے دیکھ چونک گئی۔ پٹی کر دو اس کی، وہ ہدایت کرتا وہاں سے چلا گیا۔ یہ محبت تو بالکل نہیں ہو سکتی جس میں کسی کو تکلیف پہنچائی جائے۔ بس اس کے بعد میں پہلی بس پکڑ کر فرمان بھائی کے پاس چلی آئی۔ مجھے یہی محفوظ جگہ لگی جہاں وہ آدمی مجھے نہیں ڈھونڈ پائے گا، لیکن وہ یہاں پر بھی آ گیا۔ آپ بھی پلیز مجھے کہیں چھپا دیں، مجھے اس کے سامنے بھی نہیں جانا پلیز۔ زویا مرحا کے گلے لگ گئی۔ مرحا تو خود ساکت رہ گئی کہ دنیا میں کیسے کیسے لوگ موجود ہیں۔ اب ایسے معاملے میں وہ کیا کر سکتی تھی؟ کیسے وہ زویا کو بچائے گی؟ تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ وہ انسان تمہارے آس پاس بھی نہیں آ سکے گا، اسے تو میں جیل کرواؤں گی۔ تم بس خاموش ہو جاؤ۔ یہ آنسو ہمیں کمزور ثابت کرتے ہیں۔ اگر پہلی بار میں ہی تم اس کا منہ توڑ دیتی تو اسے بھی سمجھ آ جاتی۔ غلط لڑکی سے سامنا ہو گیا تھا اس کا۔ میرا نے زویا کو حوصلہ دینے کی کوشش کی، لیکن خود تو کنفیوز تھی وہ۔ تم آرام کرو، میں فرمان سے بات کرتی ہوں۔ میرا کمرے سے باہر چلی گئی۔ فرمان پلیز میری بات سنیں، بہت ایمرجنسی ہے۔ میرا اپنے کمرے میں جائے فرمان کو مخاطب کرنے لگی۔ پلیز تم نے بلائی تھی؟ فرمان نے خود سوال پوچھ لیا۔ ہاں، مجھے معاملہ بگڑتا لگ رہا تھا تبھی کال کر دی، لیکن فرمان وہ انسان پورا پاگل ہے، اس نے زویا کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی۔ میرا جس نے ایک سانس میں ہی فرمان کو ساری بات بتا دی۔ کیا؟ فرمان تو خود چونک گیا کہ اسے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اور زویا نے اسے یہ بات سب کچھ کیوں نہیں بتایا؟ کیوں چپ رہی وہ؟ تم جانتے ہو نا وہ بہت معصوم ہے، اپنے حق کے لیے بھی اس سے بات نہیں ہو پاتی، لیکن اب ہمیں اس ریان کے بچے کو سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ آپ کال کرو پولیس کو اور مزید اس پر چارجز ڈلواؤ۔ میرا کو خود بہت غصہ تھا اس انسان پر۔ میں کرتا ہوں کچھ، ویسے بھی وہ انسان اتنا بھی
آسان نہیں ہے، اس نے میرے بابا کی پراپرٹی مجھ سے چھین لی، وہاں اولڈ ہوم بنا ہوا تھا، وہ انہیں نکال رہا ہے اس جگہ سے۔ فرمان تو خود بہت بڑی پریشانی میں مبتلا تھا۔ ایسے کیسے چھین سکتا ہے؟ آپ نے وکیل سے بات کی؟ میرا تو خود حیران رہ گئی تھی۔ سب سے کر چکا ہوں، لیکن اس ریان نامی بلا سے تو لوگ ایسے ڈرتے ہیں جیسے روزانہ سوتے وقت وہ انسانوں کو کھاتا ہے، اور اب تو معاملہ گھر کا بھی بن گیا ہے۔ فرمان سر پکڑے بیٹھ گیا۔ آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ اگر وہ بڑی چیز بن کر دکھا رہا ہے تو میرے ہسبینڈ کیا کسی سے کم ہے؟ جب انہوں نے مجھ جیسی لڑکی کو سدھار دیا، میری عقل ٹھکانے لگا دی، تو اس پاگل انسان کو تو یوں اس کی کاج یاد کروا دیں گے۔ میرا فرمان کو پریشان دیکھ اس کا منہ ٹھیک کرنے لگی۔ یار یہاں مذاق تھوڑی نہ چل رہا ہے، ویسے بھی تم سے شادی دادی نے کروائی تھی، اس میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا۔ فرمان کا سر درد کیے جا رہا تھا۔ اچھا جی، لیکن دادی زبان دادی کے تھے مگر الفاظ آپ کے ہی تھے۔ مان جائیں آپ کو میں پہلی نظر میں ہی بڑی پسند آ گئی تھی۔ آپ مجھ سے شادی کرنے کو بے قرار ہو گئے تھے اور پھر بڑی پلاننگ کے ساتھ مجھے اپنی بیوی بنا لیا۔ میرا اپنی تعریف سننا چاہتی تھی۔ میں اتنی پلاننگ کیوں کرتا؟ اگر تم مجھے پہلی نظر میں پسند آ جاتی تو سیدھا تم سے تمہارا ہاتھ مانگ لینا تھا۔ یہ اتنی سوچ ووچ کیوں سوچنی تھی میں نے؟ فرمان نے بیزاری سے کہا۔ اس کا مطلب میں آپ کو پسند نہیں ہوں؟ میرا کا منہ بن گیا۔ ہاں میرا مطلب نہیں، صحیح ہو سب، جب بیوی بن ہی چکی ہو پھر رکھنا تو پڑے گا ہی، چھوڑ تھوڑی نہ سکتا ہوں۔ فرمان بھی جان بوجھ کے میرا کو چھیڑنے لگا۔ میں آپ کو سچ میں پسند نہیں ہوں؟ ذرا سی بھی آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے؟ اس نے تو میرا کو باقی باتیں ہی بھلا دیں یہ صدمہ پہنچا کر۔ ہاں اب تم خود دیکھو، تم باقی سبھی بیویوں جیسی نہیں ہو۔ تم نے بھی دیکھا ہوگا کیسے ہر وقت وہ اپنے شوہروں کے ارد گرد گھومتی رہتی ہیں، شادی کے 1 منٹ تک کمرے سے باہر بھی نہیں نکلنے دیتی، شوہروں کے لیے بن سور کر رہتی ہیں، لیکن تم نے تو ان میں سے ایک کام بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ ابھی تک اپنے شوہر کو قریب تک نہیں آنے دیا۔ تو پھر ارینج میرج میں محبت تو تبھی بڑھتی ہے جب قربتیں بڑھائی جاتی ہیں۔ فرمان کو اچھا خاصا موقع مل چکا تھا میرا کو باتیں سنانے کا۔ ہاں میں باقی لڑکیوں جیسی نہیں ہوں، مجھے باقی سب سے کہیں زیادہ شرم آتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں آپ کو میں پسند ہی نہ آؤں۔ دیکھیے تو صحیح ایک نظر مجھے غور سے، کیا اچھی نہیں دکھتی میں؟ کیا ایک بار بھی مجھے دیکھ کر آپ کا دل تیزی سے نہیں دھڑکتا؟ میرا فرمان کے آگے بیٹھتی خود کو دکھانے لگی۔ خوبصورت تو یہاں سبھی لڑکیاں ہوتی ہیں، اب تم میں ایسی کون سی انوکھی بات ہے؟ فرمان لاپرواہی دکھاتا اپنا موبائل استعمال کرنے کی پڑی ہے، میں آپ سے ہی کچھ پوچھ رہی ہوں، جواب دے مجھے۔ میرا غصے سے فرمان کے ہاتھ سے موبائل چھینتی ہوئی اس کی گود میں بیٹھتی ہوئی بولی۔ وہ غصے میں کچھ بھی کر جاتی تھی جس کی سمجھ اسے بعد میں آتی تھی۔ تمہارا سوال ہی فضول ہے، جواب دے بھی دیا تو بس، اب جو بھی ہے رشتہ تو نبھانا ہی پڑے گا، چاہے تم عجیب سی لڑکی ہی کیوں نہ ہو، سب سے مختلف۔ مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے تم لڑکی ہی نہیں ہو، تبھی تو تمہارے اندر کسی قسم کے جذبات نہیں ابھرتے، ورنہ کون سی لڑکی اپنے شوہر سے دور دور رہتی ہے؟ فرمان نے تو میرا کو لڑکی ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہی میں ہر طرف سے تو لڑکی دکھ رہی ہوں؟ میرا چہرہ دیکھیں، میری باڈی دیکھیں، کہاں سے آپ کو میں مرد نظر آ رہی ہوں؟ میرا فرمان کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں پکڑتی اسے اپنی آنکھوں میں دیکھنے کا کہنے لگی۔ پتہ نہیں، فرمان نے فوراً کاندھے اچکاتے ہوئے اسے قبول کرنے سے منع کر دیا۔ جمیرہ جذباتی ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتی، یوں بے باکی سے اپنے وجود پر رکھتی۔ یہ محسوس کریں، یہ تو لڑکیوں کی ہی ہوتی ہیں نا کہ اب بھی آپ کو میں لڑکی نہیں لگ رہی؟ میرا جو فرمان سے کتراتی تھی اب اس وقت اس کی گود میں بیٹھی فرمان کے ہاتھوں کو اپنے وجود پر رکھے بول رہی تھی۔ جب فرمان ہلکا سا اپنے ہاتھوں کو ہلاتا ہوا، پہلے بھی تو میں تمہیں اچھے طریقے سے دیکھ چکا ہوں، جس کا ہونا نہ ہونا اس بات کو پروف نہیں کر سکتا، تم باقی لڑکیوں جیسی ہو، اگر ثبوت دینا ہے تو میری۔ فرمان آخر اپنے اصل مقصد پر آئی کیا؟ ہاں تو اس میں کون سا بڑی بات ہے، وہ بھی کر دیتی ہوں۔ میرے لڑکی ہونے پر شک کرنا آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ میرا اس کے ہاتھوں کو جھٹکتی خود کھولنے لگی۔ فرمان تو خود حیران تھا کہ یہ سب اتنی آسانی سے ہو جائے گا، یوں تو وہ کوئی بھی کام اس سے کروا سکتا تھا۔ میرا اس کا کھولتی، لو کر دیا، اب کیا یقین آ گیا؟ میرا نے گردن اونچی کرتے ہوئے کہا، جیسے بڑا کارنامہ کر دیا ہو۔ صرف کھولنے کا نہیں کہا، لوگوں کی بیویاں اسے اتار کر بیٹھتی ہیں۔ فرمان میرا کی بے وقوفی پر لفظ چباتا ہوا بولا، جی؟ میرا نے آنکھیں بڑی کی۔ ہاں؟
فرمان نے بھی فوراً جواب دیا، جانتا ہوں تم سے نہیں ہو پائے گا، نہ جانے کس لمحے دادی نے تمہارا انتخاب میرے لیے کیا تھا، میری تو قسمت پھوٹ گئی ایسی بغیر احساس جذبات والی لڑکی سے شادی کر کے۔ اب کیا یہ سکھ مجھے کہیں اور سے تلاش کرنا پڑے گا، کیونکہ یہاں میڈم تو ہزار مسئلے پیدا کر کے بیٹھ جاتی ہیں۔ فرمان اسے گو سے اتارتا بستر پہ گرائے فل ڈرامہ کرنے لگا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا بیچاری خود کنفیوز ہو گئی۔ تو اور کیا، ایک مرتبہ تم خود کو میری جگہ رکھ کر سوچو، کیا ایسا کرنا صحیح ہے تمہارا؟ فرمان بیچاری کو انڈر پریشر کر رہا تھا۔ آپ کے لیے تو آسان ہے، لیکن ہم لڑکیوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور آپ ایسے غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ میرا بیچاری نے آہستہ سے کہا۔ تو اور کیا، ڈانس کروں؟ بس بہت ہو گیا، میں جا رہا ہوں فی الحال گھر سے باہر، اور جب میں واپس آؤں تو مجھے تم اس کپڑوں میں تیار ملنا۔ میں سمجھ جاؤں گا کہ تم تیار ہو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں کوئی اور لڑکی تلاش کر لوں گا جو کم از کم اصلی لڑکی تو ہوگی۔ الماری میں سے وہ سلک کے بنا چھوٹا سا کپڑا مرحا کی جانب اچھالتا اسے حکم دے گیا۔ اس سے تو مرحا اس چھوٹے ٹکڑے کو حیرت سے دیکھتی بولی، لیکن اسے اپنے وجود کے کچھ خاص حصوں کو چھپانے میں کام لانا ہوگا تمہیں، اور اگر اب بھی کسی قسم کا ڈرامہ کیا تو سوچ لینا یہ رشتہ خطرے میں آ سکتا ہے تمہارا۔ فرمان یوروپ سے اسے بات کرا تھا جیسے کہ مرحا مر رہی تھی اس شادی کے لیے، اور اب بھی وہ سوتن لانے کی دھمکی دے رہا تھا اسے۔ مرحا کی بچی تم تو گئی، اگر مانی بھی تب بھی مشکل میں، اور اگر نہ مانی تو سوتن کا دکھ ساری زندگی سہنا پڑے گا۔ نہیں، میں تو کبھی بچپن میں اپنی چاکلیٹ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتی تھی، اتنا بڑا شوہر کیسے شیئر کر لوں گی؟ تب کبھی بھی نہیں، بس اسے پہننا ہے تو پہننا ہے۔ مرحا کا سوچ سوچ کر ہی چہرے کا رنگ اڑ رہا تھا، مگر اسے یہ ہر صورت کرنا ہی پڑنا تھا۔ فرمان بیٹا بات سنو۔ دادی لاؤنج میں پریشان بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے فرمان کو آواز لگائے اپنے پاس بلایا۔ جی دادی، وہ ان کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھتا وجہ پوچھنے لگا۔ بیٹا حماد نے بڑی چاہت سے وہ اوڑھنا بنوایا تھا، چونکہ اسے مجھ سے اور تیرے دادا سے بڑی محبت تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کسی کے بھی بوڑھے والدین نے بے گھر ہو جائیں، لیکن اس آفت نے ہم سے وہ چھین لیا۔ میں کیا جواب دوں گی اپنے مرحوم بیٹے کو؟ کچھ بھی کرو اور اسے واپس لو۔ دادی رونے لگی، چونکہ ریان نے وار ہی ایسا کیا تھا جو ناقابل برداشت تھا۔ دادی آپ فکر مت کریں، میں اسے ہر صورت واپس لے کر ہی رہوں گا۔ اگر وہ خود کو بڑی شے سمجھتا ہے تو عام سی چیز تو میں بھی نہیں ہوں۔ فرمان کا اس وقت دشمن صرف ایک تھا، اور وہ تھا ریان چودھری۔ پر کیا جو فرمان سوچ رہا تھا ویسے سچ میں ہونا ممکن تھا؟ السلام علیکم میری پیاری سی بے رحم شہزادیوں، آپ نے تو بڑی اپنی بات پوری نہ کی، بڑی بے رحمی سے میرا دل توڑ دیا۔ لیکن میں نے یہ ایپیسوڈ صرف ان ریڈرز کے لیے لکھا ہے جنہوں نے ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کیے۔ اگلی ایپیسوڈ ہونے والی ہے فرمان اور مرحا کی اسپیشل والی، تو اب اس میں کیا کچھ ہوگا یا کتنا میں آپ سب کی دلی فرمائش پوری کروں گی، اس میں اچھے سین کا تڑکا لگا کر، یہ سب آپ پر ہی ڈیپینڈ ہے کہ اس ایپیسوڈ کو کتنا پیار دیتے ہیں آپ۔ تو جی کھول کر ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بتائیں کیا ریان اور زویا کی جوڑی صحیح رہے گی؟